بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، مسائل رمضان پروگرام کی اس سیریز میں ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کے اس پروگرام میں گزشتہ کل جس مسئلے کے ساتھ ہم حاضر تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق بعض لوگوں کو شک و شبہ رہتا ہے کہ کیا اس وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے بعض چیزوں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ہے کیا حجامہ کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بیماری کی وجہ سے جسم سے اپنا فاسد خون نکالتے ہیں، اور ایک علاج کا یہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حجامہ کروائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ سلف صالحین کے زمانے میں بہت مشہور عمل تھا۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں علاج کا یہ طریقہ رائج ہے، اور بہت سارے لوگ علاج کے اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جسم سے فاسد خون نکال دیا جاتا ہے، اور اس سے جسم میں تازگی آ جاتی ہے، تندرستی آ جاتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ حجامہ کروائے؟ ایک حدیث اس سلسلے میں وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یا بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص حجامہ کرے یا حجامہ کروائے تو اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یقیناً یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ حدیث بہت سارے علماء کے نزدیک منسوخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں حجامہ کرنا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کیا ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔ تو اگر حجامہ کروانا روزے کی حالت میں ناجائز ہوتا اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا تو اللہ کے رسول قطعاً یہ عمل نہ کرواتے، لیکن اللہ کے رسول کا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم اب باقی نہیں رہا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے جس وجہ سے اللہ کے رسول نے روزہ ٹوٹنے کی بات کی تھی، اب وہ حکم نہیں رہا۔ اس کی صریح دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامۃ للصائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے حجامہ کرنے کی رخصت دی ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے المحلہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے رخصت دی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اس عمل سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، اور اسی کو نسخ کہتے ہیں، یعنی پہلے کسی چیز کا حکم دیا جائے اور بعد میں اس کے برخلاف کوئی دوسرا حکم صادر کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے اس بارے میں منع کیا تھا، بعد میں اس بارے میں رخصت دی۔ رخصت کا لفظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے حکم اس کے علاوہ تھا، اس کے برعکس تھا، بعد میں وہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حجامہ کرنے کی وجہ سے کسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابن عباس اور اکرمہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ روزہ اگر پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل ہو تو اس سے ٹوٹتا ہے، اگر جسم سے کوئی چیز باہر نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آپ غور کریں کہ اگر کوئی شخص حجامہ کرواتا ہے تو
جسم سے خون باہر نکلتا ہے، کوئی چیز باہر سے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو ابن عباس اور عکرمہ رضی اللہ عنہم سے یہ اثر صحیح سند سے مروی ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے اس کو صحیح سند سے ذکر کیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بہت واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص حجامہ کروائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو حکم پہلے تھا کہ حجامہ کرنے اور کروانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حکم اب باقی نہیں رہا۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا روزے دار کے لیے آپ لوگ حجامہ کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، الا کہ کوئی شخص اگر اس وجہ سے جسم میں کمزوری محسوس کرے تو اس کے لیے ہم مکروہ سمجھتے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر افطر الحاجم والمحجوم کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کے تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص کمزور ہو اور حجامہ کرنے کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ اسے روزہ توڑنے کی ضرورت پڑے، تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حجامہ کروائے، کیونکہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم یہ حدیث عام نہیں ہے، بلکہ خاص حالت کے لیے ہے کہ کوئی شخص اگر کمزور ہو، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ہم اسے مکروہ نہیں سمجھتے تھے سوائے ان لوگوں کے لیے جو کمزوری محسوس کرے حجامہ کرنے کی وجہ سے، صرف ان کے لیے ہم مکروہ سمجھتے تھے، دوسروں کے لیے اسے مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر ذکر کیا ہے کہ علی بن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ابو المتوکل الناجی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا روزے کی حالت میں حجامہ کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی بن حجر رحمہ اللہ کی یہ سند صحیح ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی غبار نہیں ہے۔ تو خود ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے رخصت کو نقل کیا ہے، جب ان سے اس مسئلے میں سوال کیا گیا تو خود انہوں نے اس بارے میں فتویٰ بھی دیا کہ اس وجہ سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ، خون کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار رمضان میں پڑ جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کے لیے خون طلب کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں ہم کسی مریض کو خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات جب بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں خون ٹیسٹ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تو ایسے حضرات کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں ہم خون دے سکتے ہیں، گرچہ معمولی ہی ہو، کیا اس سے ہمارا روزہ باقی رہتا ہے یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جس طرح حجامہ کرنے کی وجہ سے ابھی ہم نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح کسی کو خون دینا ہو، ڈونیٹ کرنا ہو، یا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جسم سے خون نکالنے کی ضرورت پڑے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحت و عافیت کی ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور دین کے ان مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔